یہ شیعہ قوم کے مناظرے کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام کے ساتھ جو مشہد میں توحید کا دفتر سجا کے بیٹھا ہے، اور کتنا ہی اچھا ہوتا ہے جب کوئی رضا کا بیٹا بیٹھا ہو اور پھر امام رضا پڑھا جائے۔ میں نے اس شہنشاہ کی بات شروع کی ہے، قبلہ حضرت سے میں نے اس مالک کی بات شروع کی ہے جو مشہد میں توحید کا دفتر چلا رہا ہے، جو نگران کائنات ہے۔ لاہور ہے سیدہ کا محل ہے، سطر کا لہو نہیں ہوگا۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھو، سخین ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرو۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ ایک چہرہ محمد والا، ایک چہرہ علی والا۔ زمانے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے۔ یہ ایک ہی محمد ہے جو بار بار کئی شکلیں تبدیل کر کے آ رہا ہے۔ جس شہنشاہ کی آج ذکر ہے وہ اس علی کا بیٹا ہے جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہے۔ اس شہنشاہ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ ملوکیت زخمی ہو کے جس شہنشاہ کے دروازے پہ آ کے زخمی ہو کے گری اسے رضا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے جس سے عزت کی بھیک مانگی ولی عہدی بھی دے دی، رشتہ بھی دے دیا، امامت کی دہلیز پہ بھی آ گئے اور امام سے ہاتھ باندھ کے کہا کہ مالک آپ تخت کو قبول کیجئے۔ اتنا کہنا تھا یا امام رضا نے مسکرا کے پہلا جملہ کہا، میرے مالک نے فرمایا تم اپنی حکومت کو لے کے میرے دروازے پہ آئے ہو، تمہاری دنیا کو میں کیا سمجھوں، کیونکہ تمہاری دنیا کو میرے باپ نے طلاق دے دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ سارے بولو مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ تمہاری حکومت میرے نزدیک کچھ نہیں۔ مالک ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور تخت کو سنبھالیں، اور یہ یاد رکھیے گا ہمارے کسی بھی امام کو کسی بھی دور میں تخت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حاکم کو تخت کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت والوں کی تخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کل تک حاکم ہوتا ہے پھر وہی جیل میں ہوتا ہے۔ امامت کو تخت تاج حکومت کی ضرورت نہیں۔ امام کے لیے تخت اور تاج اور حکومت کیا ہے؟ امام پہنچے، امام کا پہنچنا تھا۔ امام نے جا کے جب مامون نے کہا نا کہ میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، میری جتنی شیعہ قوم کے نوجوان نسل بیٹھی ہے یہ میرے مالک کا جملہ سنیے گا، یہ شیعہ قوم کے مناظرے کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ جب مامون نے کہا کہ میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، امام کا پہلا سوال اور یوں ملوکیت کا سر زخمی کر گیا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا تو مجھے ولی عہد بنا رہا ہے، یہ عہدہ کیا تجھے اللہ نے دیا ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو جو چیز تجھے اللہ نے دی وہ تو مجھے کیوں دے رہا ہے، اور اگر تجھے یہ عہدہ اللہ نے دیا ہی نہیں تو میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو تیری ہے ہی نہیں۔ مجھے تیری حکومت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ ممبر پہ بیٹھے۔ امام نے فرمایا پھر میری شرط ہے، حکومت کے معاملات تم چلاؤ گے، مذہب کے معاملات ہم چلائیں گے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو۔ اس نے کہا مولا مجھے شرط منظور ہے، آپ بیعت کروائیں۔ لوگوں کی لمبی لائن لگ گئی بیعت کے لیے۔ امام تخت پہ بیٹھے، امام نے یوں اپنے ہاتھ کو میرے شہنشاہ نے بلند کیا۔ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے بیعت کے لیے، امام کا ہاتھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مامون نے کہا مولا بیعت کروائیے۔ امام نے کہا ہم کروا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا یوں بیعت تو نہیں ہوتی، بیعت تو یوں ہوتی ہے۔ امام نے اگلا تماچا چہرہ ملوکیت میں مارا۔ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا۔
نہیں نہیں نہیں، مجھے یہیں پہ اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے جو بندہ دلیل مانگتا ہے۔ مامون نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ بیعت ایسے نہیں ایسے ہوتی ہے؟ امام نے وہیں پہ قرآن کی آیت پڑھ دی، خدا کہتا ید اللہ فوق بایدہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا، ہم اللہ کا ہاتھ ہے، نحن ید اللہ، نحن ید اللہ، ہم ہیں اللہ کا ہاتھ، ہمارا ہاتھ ہے بندوں کے ہاتھ کے اوپر۔ امام نے فرمایا بیعت ایسے نہیں ہوگی، ایسے ہوگی، اور یہ بیعت کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا، یہ بیعت غدیر سے شروع ہوئی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، میں آپ کو کوئی خطابت کا کوئی جوہر نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ فقیر ممبر پہ بیٹھے ہوئے، ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے، ان کی ایک نظر لینے کے لیے پھر میں جملہ دینے لگا ہوں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں، غدیر میں بیعت ایسے ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا کہ علم پہ غازی کا ہاتھ کیوں ہے، ہم چھت پہ علم لگا کے زمانے کو بتاتے ہیں یہ سقیفے والوں کا گھر نہیں، غدیر والوں کا گھر۔ اس گھر سے بیعت نہ مانگنا، اس گھر سے بیعت کا تقاضا نہ کرنا۔ بسم اللہ۔ آج بھی علم پہ ہاتھ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ گھر بیعت کر چکا ہے۔ جس مکان کی چھت پہ دوسری پارٹی کا جھنڈا ہو، دشمن اس دروازے سے ووٹ لینے نہیں آتا۔ اس لیے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے علم والے گھر کے دروازے پہ دستک دے کے کہا ہو کہ رات کو مسجد میں آئیے گا، دین کی باتیں ہوں گی۔ انہیں خبر ہے اس گھر سے کوئی بکنے والا نہیں نکلے گا۔ میرے مالک نے فرمایا ہم بیعت ایسے کرواتے ہیں۔ امام کی بیعت ہو گئی۔ امام نے فرمایا پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو امام نے پہلا حکم نامہ نافذ کیا، امام نے کہا روم کا سکہ بند کیا جائے، کیونکہ اس دور کی عیسائی سلطنت روم تھی۔ روم کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، جیسے آج امریکن ڈالر چلتا۔ مولا نے فرمایا روم کا سکہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کے سکے میں ان کے مذہب کی تبلیغ ہے، یہ اپنے پیسے کے اعتبار سے اپنے مذہب کی تبلیغ کروا رہے۔ مامون نے کہا مولا پھر کیا کرے؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے، جتنے اسلامی ممالک ہوں گے اس میں اسلامی سکہ چلے گا، اس میں ہمارے مذہب کی تبلیغ ہوگی۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے فوراً ٹکسال کو بلایا، ٹکسال نے سکہ بنایا۔ مامون نے کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں سکہ بن گیا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ لکھیں، اس میں بیت اللہ کی تصویر بنا دیں، اس میں کوئی نہ کوئی اسلام کا ایسا نام لکھ دیا جائے جس سے ہمارے بھی مذہب کی تبلیغ ہو، کتابیں یہاں ممبر پہ لا کے رکھو۔ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے، اسے سکہ ہاتھ میں دیا۔ امام نے انگشتری سے مہر لگائی، اوپر لکھا علی ولی اللہ۔ ایک ہی سکہ چلے گا پوری دنیا میں، علی ولی اللہ کا۔ علی ولی اللہ کا سکہ پوری دنیا میں چلا، سکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب دشمن کے پاس وہ سکہ آتا تو دشمن کی تو وہ سکہ موت تھا، دل میں بغض علی، جیب میں علی ولی اللہ۔ جب کسی محب کے پاس آتا تو وہ مومن اس سکے کو بازار میں بیچتا نہیں تھا، اسے پتا تھا یہ قیمت سے زیادہ قیمتی ہے، کبھی بھی دشمن دور آئے گا سکہ بند ہو جائے گا۔ وہ سکے اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھ لیتے، جب دور تبدیل ہو گیا تو پھر وہی سکہ، وہ بچایا ہوا سکہ وہ اپنے گھروں سے نکالتے، کپڑے میں باندھتے، بازو میں باندھ کے
सफर में निकल जाते। कोई पूछता क्या है, वो कहते हमारा इमाम ज़ामन है। आज भी जिस बाजू पे इमाम ज़ामन है, इसकी जमानत इमाम रजा की। आज भी जो पूरी दुनिया को जमानत दे रहा है, वो जमानत मेरे 8वें बादशाह की है। मामून दरबार में बैठा हुआ था और दरबार में बैठे हुए मामून ने देखा कि दरबार में खुशबू का झोंका है। इतनी तेज खुशबू आई कि पूरा दरबार खुशबू से भर गया। पूरे दरबार का खुशबू से भरना था। अब यहीं पे बैठे बैठे खुशबू आई तो आप तो दाएं बाएं देखेंगे ना जी। दरबार में खुशबू आई तो लोगों ने दाएं बाएं देखा। मामून भी परेशान था, ये खुशबू कहां से आई। और बुखारी साहब देखा कि दूर बाहर से पीछे से एक शख्स हाथ उठा रहा है। मामून ने उसे करीब बुलाया, उसे बुला के कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास है वो खुशबू। उसने कहा कोई अतर, कोई फूल, कोई जड़ी बूटी, किस चीज की खुशबू है? उसने एक डब्बी को खोली तो उसमें चंद बाल थे। उसने कहा ये किसकी खुशबू है? उसने कहा ये है नबी के सर के बाल, जो नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं। अब ये मेरे पास हैं, दरबार में इसलिए लेके आया हूं, मुझे आ गई है गुर्बत, मैं बाल फरोख्त करना चाहता हूं, तू खरीदेगा? मामून ने कहा अगर मैं ना खरीदूं? उसका फिर कैसे पता चलेगा वारस है? अगर बाल खरीद लेगा तो कोई चीज तो तेरे पास भी नबी की हो। मामून ने कहा ठीक है, बालों का सौदा हुआ। या पीछे से एक मशीर ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये बाल नबी के हैं या नहीं है? उसका फिर ये कौन बताएगा? उसका ये वही बताएगा जो मोहम्मद का बेटा है। लो जी, कसरे बतूल पूरा लाहौर मेरी आंखों के सामने है। थोड़ी देर बाद मेरे 8वें बादशाह को दरबार में बुलाया गया। दरबार में आना था, लोग समझते थे कि अब परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों की परेशानियों में दुगना इजाफा हो गया। इसलिए कि जो खुशबू इधर से आ रही थी वही खुशबू उधर से आ रही थी, जो खुशबू यहां से आ रही थी वही खुशबू वहां से आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे शहनशाह तख्त के करीब गए। मामून ने कहा फर्जंदे रसूल, ये शख्स 7 बाल लेके आया है और ये वादा कर रहा है ये बाल नबी के हैं। इमाम ने अंगुश्त इमामत को उठाया। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। मामून ने देखेगा मौला रंगत एक जैसी है, कद एक जैसा है, बालों की खुशबू एक जैसी है, ये कैसे पता चला ये आपके नाना के नहीं? इमाम ने कहा आग रोशन की जाए। आग को रोशन किया गया। इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, या आग ठंडी होना शुरू हुई। मामून के चेहरे पे सर्दी आई। इमाम ने जला में बदबख्त, जब तुझे नबी का बाल समझ में नहीं आया, नबी की हाल समझ में गया। सारे बोलो, आखिर तक बोलो हैदरी। जब तुझे बाले पैगंबर समझ में नहीं आया, आले पैगंबर समझ में कैसे? इतना रुतबे वाला मेरा बादशाह, जिसके नौकरों का नाम इसमें आजम है। सखी, मैंने अक्सर जगहों पे लोगों को यह कहते सुना है अली का नाम इसमें आजम है। अली तो इसमें हुस्ना है, इसमें आजम तो है अली के नौकरों के नाम। जो काम तुम अली की दहलीज से जाकर छोटे छोटे सवाल करते हो, वो तो इन कदमों पे भी झुको तो वो जवाब मिल जाएगा। अब अली के नौकरों का नाम इसमें आजम कैसे? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहां बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी अपनी तसनीफ शुदा किताब है गुनियतुल तालिबीन। उसके पहले सफ़े में उन्होंने अपने असातिज़ा का शजरा लिखा है कि मैंने कहां कहां से सीखा है। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद है जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी के उस्ताद है सराय सख्ती, सराय सख्ती के उस्ताद है करनी, करनी के उस्ताद है मारूफ करखी। जो उन्होंने मारूफ करखी आखिर पे नाम लिखा है वो मेरे इमाम रजा का माशकी है। मैं लाहौर शहर में माइक पे कह रहा हूं, 14 साल पानी भरा है इसने, सिर्फ पानी भरता है। माशकी है मेरे मौला का। मामून समुद्र के सफर पे जा रहा था, इसने अपने एक सिपाही से कहा जा इमाम रजा से को दुआ लिखवा के लेके आ, अगर कहीं समुद्र में तूफान आ भी जाए। अच्छा, हुकूमत खुद करते थे, दुआएं मौला से लिखवाते थे।
میرے ایک اہل سنت دوست میرے ساتھ ایک جنازے پہ گئے تھے، اس نے جا کے جنازے پہ کہا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا جی کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے کہا یہ آپ نے مردے کے کفن پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا جی ہم ناد علی لکھتے ہیں، شہادہ معصومین کے نام لکھتے ہیں، شہادت نامہ لکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ تنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا آپ مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے کفن پہ لکھنے سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں کسی صحابی نے بتایا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کس صحابی نے آپ کو بتایا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا حسن سے لکھوا کے کہ میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، اور بیٹے نے کہا تھا کیا کروں؟ اس نے کہا جب مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں پر۔ یہ سید جسے نوکر کہتا ہے، سارے بولو آخر تک حیدری۔ یہ سیدوں کی تحریر جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں، جنہیں یہ باقر شاہ نوکر کہہ دیں، جنہیں یہ مرشد غلام کہہ دیں، جنہیں یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، پھر حساب کیسا، پھر کتاب کیسی۔ اس نے کہا لکھوا کے لیا میرے 8ویں بادشاہ۔ اب وہ جو سپاہی آیا تو اس نے دربار کے دروازے پہ معروف کرخی سے ملاقات۔ اس نے کہا امام رضا کیوں آیا بھائی؟ اس نے کہا مامون نے بھیجا ہے دعا لکھوانے کے لیے۔ معروف اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، ایک چمڑے پہ ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دی۔ کہا مامون سے کہہ دینا کہ جب کبھی سمندر میں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھ لے۔ اس نے جا کے مامون کو دی، مامون نے سفر سامان میں باندھ لی، چلا گیا۔ بالکل بیڑا کشتی بالکل سمندر کے وسط میں پہنچی، طوفان آیا، کشتی نے ہچکولے لینے شروع کیے، موت یوں آنکھوں کے سامنے منڈلاتی نظر آئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جلدی سے سامان سے دعا نکالی، لاہور شہر میری آنکھوں کے سامنے، یوں دعا ہاتھوں میں لی۔ پہلی دعا پہ نظر پڑی، لکھا کیا تھا؟ میرے اللہ میری کشتی بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جو کہتے ہیں سیدوں کی غلامی میں کچھ نہیں ملتا، میری کشتی بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ ہسکولے لیتی ہوئی کشتی میں اس نے غلام کو بلا کے کہا کس سے لکھوائی دعا؟ ملاقات ہوئی امام سے؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں، دروازے پہ معروف کھڑا تھا۔ یوں دعا کو غصے میں بند کر کے سمندر میں پھینکا۔ جو ہی دعا کا سمندر پہ آنا تھا، لہروں میں سکوت آیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ آئی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ مامون فوراً دربار میں پہنچا، تخت پہ بیٹھ کے اس نے کہا باقی حساب بعد میں ہوگا، سب سے پہلے معروف کو بلایا جائے۔ معروف کو بلا کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے کہ تو نے بادشاہ وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، قتل تجھے بعد میں کرواؤں گا، بیڑیاں تجھے بعد میں پہناؤں گا، زنجیریں بعد میں پہناؤں گا، پہلے مجھے بتا تیرے پاس وہ اسم اعظم کون سا ہے، تو نے چلہ کون سا کیا ہے، تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے، تجھے امام نے کون سا عمل پڑھنے کے لیے دیا ہے جس کی وجہ سے تیرے نام میں اتنی تاثیر آ گئی ہے۔ معروف کرخی نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، اور 14 سال میں دن میں کئی بار کہتا ہے معروف مصلی لا، معروف پانی لا، معروف وضو کروا، اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے، اب بھی میرا نام مشکل کشائی کے لیے نہیں۔ جو وہ لے لیں وہ مشکل کشا ہو جائے۔ زامن آہو، زامن روز جزا، زامن کائنات، مشہد میں توحید کا دفتر، 8 دروازے تا حد نگاہ صحن۔ مشہد جا کے سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ ہم کسی شہنشاہ کے نوکر ہیں۔ جب جوتے سنبھالنے والوں کی لائنیں، بچھا ہوا وسیع دسترخوان، جو بیٹھے ہیں، میں دل سے ممبر پہ دعا دے رہا ہوں فقراء کی موجودگی میں، اسی سال میرا مالک تمہیں مشہد لے کے جا۔ زندگی میں ایک بار مشہد ضرور جانا، وہاں جا کے آنکھوں سے دیکھو کتنا آباد ہے محمد کا بیٹا، صحنوں سے کلینوں سے گزرتے ہوئے۔ جب برآمدوں میں جاؤ، خوشبو کے حیدر رضوی صاحب جھونکے، پہلی نظر بادشاہ کی زری پہ پڑے، سونے کا گنبد، سونے کے دروازے، چاروں طرف امیری، آنکھوں میں ہوتے ہیں خوشی کے آنسو،
جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا تو پہلی سطر جگر چیر دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا. تو بڑا امیر تھا، تیری بہن قوم کی پہاڑیوں میں روتی رہی. دعا حاصل ہو گئی، میرا مالک مخدومہ کے اس کسر کو سلامت رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. میرا مالک خانوادہ سادات کی یہ بچائی صف ادا قبول ہو. صبح ہونے والی اور انتظار یہی ہے کہ ایک جنازہ اٹھنا ہے. میں کوشش کروں گا، شاید تم میں سے کسی نے صبح آفس جانا ہو، اسکول کالج جانا ہو، تم میں سے کوئی اٹھے تو اٹھے. میں منت کروں گا بہنوں بیٹیوں سے، تھوڑی دیر جنازے کا انتظار مزید کرنا. جب میرے بادشاہ کا جنازہ آئے تو ایک بار جنازے کے قریب جا کے کہنا مولا تیری بہن کی بڑی حسرت تھی، وہ تیرے جنازے پہ آتی. مولا مسلمانوں نے مشہد نہ پہنچنے لیا، مولا وہ خراسان تک نہ پہنچی، وہ قوم کی پہاڑیوں میں رہ گئی. چیخوں کے ساتھ میرے مولا کا جنازے کا استقبال کرنا. ایام عزا قریب ہیں، عزاداری کے جتنے طریقے اس مولا نے سکھائے. میں عزاداری کی ایک تہذیب اپنے مولا کی زبان سے سنوں. مولا روزانہ اپنے گھر میں اپنے دادا کی مجلس کرواتے تھے. شہادت نہیں میں بادشاہ کی پڑھوں گا، ایک درد پڑھوں گا. روزانہ اپنے گھر میں دادا کی مجلس کرواتے. امام مجلس میں بیٹھتے، بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے والی جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے اٹھنے والی جگہ کو چومتے. ایک نوکر نے کہا کہ مولا آپ یہ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کی صف اضاء کی قدر کیا ہے، لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں، لوگ رہے ہی ہوں غریب کی صف اضاء پہ. مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں، جہاں میری دادیاں سر کے بال کھول کے روتی ہیں. حسین کے ذاکر کا احترام کتنا. میرے بادشاہ نے یکم محرم اپنے گھر میں صف اضاء بچھائی. امام نے دیبل خزائی کو بلایا مجلس کے لیے. حیدر علی صاحب جب دیبل پہنچا نا امام کے یوں صحن میں، کتاب کہتی امام نے حسین کے ذاکر کو آتے دیکھا، میرے مولا اس کی طرف تیز قدموں سے چلے. دیبل کہتا کہ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے امام کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. امام جلدی سے اور میرے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کے کہا میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل کہتا میں نے مالک کا سلام اپنی ذات پہ سنا. وہ کہتا میری آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھی. یا امام آئے، امام نے فرمایا دیبل میری جد پہ کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا لکھ کے لایا ہوں. مولا فرمایا مجھے سنا. دیبل کہتا میں کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ، اب جو سید بیٹھے ہو سطر برداشت کرنا. دیبل کہتا مولا میں منبر پہ بیٹھوں تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھا ہوں. اس نے کہا میری جرت ہے کہ میں منبر پہ بیٹھوں اور نبی کا بیٹا زمین پہ بیٹھے؟ فرمایا تو ذاکر شبیر بن کے منبر پہ بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے خاک پہ بیٹھ. مجھے سنا میرے دادے کا مرثیہ، مجھے سنا میری جد کا نوحہ. دیبل نے ایک نوحہ پڑھا، صرف یہ نوحے کی 2 سطریں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. عربوں میں سب سے زیادہ مصائب والا نوحہ یہ دیبل کا. اللہ درجات بلند کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی، انہوں نے اسی مرثیے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے ایک سطر کی مجھے اجازت دینا.
इमाम ने फरमाया देबल सुना मुझे मेरे दादे का मरसिया। देबल कहता है मैं मिंबर पे बैठ गया, हुक्म इमाम के मुताबिक देबल ने मरसिये की पहली सतर पढ़ी। देबल ने कहा सैयदा सलाम हो मेरा तुझ पे कि तेरी औलाद कलियां गुलशन के फूल सहरा में बिखर गए। बीबी मेरा सलाम हो तेरे बड़े बेटे हसन को जिसके जनाजे पे उम्मत ने तीर बरसाए। बीबी मेरा सलाम तेरे दूसरे बेटे हुसैन को जिसकी लाश सहरा में बगैर कफन के पड़ी रही। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसको तौक और जंजीरे बाबे की लाश उठानी पड़ी। मेरा सलाम है तेरे बेटे बाकर को जिसे कम सनी में बाबे के साथ कैद नसीब हुई। मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे जहर मिल गई। मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काजम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंजान की जंजीरें खा गई। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल ने मिंबर छोड़ा। इमाम उठ के खड़े हुए। इमाम ने फरमाया दोबारा मिंबर पे जा। इसी का मौला मरसिया खत्म हो गया। इमाम ने फरमाया एक शेर मेरी तरफ से इजाफा कर दे। देबल ने कहा मौला वो कौन सा? इमाम ने कहा कै ज़हरा मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इतना कहना देबल तड़पा रोके दा मौला मुझे तो नहीं पता ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने गिरेबान को फाड़ा रोकेगा ये तेरा गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। इधर देबल ने शेर पढ़ा या उधर से कनाब फटी। एक सफेद सर वाली ज़ईफा रोती हुई बाहर आई। रोकर देबल मिंबर से उतरा। जब से तूने रजा की शहादत पढ़ी है कभी कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। सबसे छोटी फातिमा रो रो के कह रही है इसे कह हमारे सामने हमारे भाई की शहादत ना पढ़। मैं आज की रात को बीबी तेरे सामने सिर्फ भाई की शहादत का शेर पढ़ा तू बेहोश हो गई। हाय ज़ैनब सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही ना मार मेरा तीर